سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. پیارے دوستو، بزرگوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج جمعۃ المبارک کا باعظمت دن اور بابرکت دن 20 ذیقعدہ شریف اور 8 مئی جمعۃ المبارک 2026 اور 20 ذیقعدہ 1447 ہجری میں جامع مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی کوٹلہ خورد شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب میں موجود ہیں، اور آج 1 سال ہو چکا ہے جب الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے پاکستان کی گراں قدر خدمت کی اور تمام عالمی قوتوں کو بتایا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور اس کی افواج اپنے ملک کے کونے کونے اور ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتی ہے اور اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتی ہے. یہ بیدار قوم کی، غیرت مند قوم کی بیدار اور غیرت مند فوج ہے. اپنے ملک، عظیم ملک اور وطن عزیز پاکستان
جو اولیاء اللہ کی نظر کرم سے اور مدینہ طیبہ کے فیضان سے یہ ہمیں عطا ہوا ہے، اور یہ آپریشن بنیان مرصوص ایک عظیم سپہ سالار آل رسول، آل نبی، اولاد علی، حافظ قرآن جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف جو اس وقت تھے، اور پھر جب انہوں نے وطن عزیز کی اس شان کو دوبالا کیا تو حکام بالا نے، حکومت وقت نے ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا، اور آج وہ فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب ہیں۔ اللہ تعالی ہماری افواج پاکستان کی خیر فرمائے، اور ہمارے جو ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس کے سربراہ جناب ظہیر الدین بابر صاحب، اور اسی طرح نیوی کے جو کمانڈر ہیں، چیف ہیں، اور ان کی قیادت کے اندر جتنے بھی بریگیڈیئر جنرل، کرنل، میجر اور سپاہی جو شانہ بشانہ دن رات اپنی اپنی پوسٹوں پہ رہ کر کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، آج اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی کوٹلہ خرد شاہکوٹ روڈ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب میں بیٹھ کر کے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہماری خوش قسمتی کے الحاج میجر حاجی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی رونق افروز ہیں اور جمعۃ المبارک میں شامل ہیں۔ اس موقع پر میں ان کی وساطت سے بھی تمام افواج پاکستان کے سپاہی سے لے کر کے چیف آف آرمی سٹاف اور فیلڈ مارشل تک سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افواج پاکستان میں جو رہتے ہوئے ملک و ملت کی خدمت کرتے ہوئے جانوں کو قربان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر کے ان کے بچوں کی خیر فرمائے، وطن عزیز کی خیر فرمائے، اور پاکستان کے ہر فرد کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تابندہ آباد۔ تو یاد رکھیں آج کے اس افواج پاکستان کی جرأت و بہادری کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے میں آج کا جو موضوع رکھا ہے، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان میں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی شہداء بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے انعام والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ راستہ جو ہے یہ شہداء کا راستہ، یہ بھی انعام والا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنا ہے۔ شہید کوئی عام بات ہے شہید ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سنو، وَلَا تَقُولُوا، مت کہنا، ہرگز نہ کہنا، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے پہ
قتل ہو گئے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر، فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا، اور فرمایا سنو بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہاری شعور کی کیفیت ہی اس کو نہیں سمجھ سکتے، تمہاری عقل سے خرد سے باہر ہے ان کی زندگی۔ حیران ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں کو شہید کی زندگی کی سمجھ نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ لوگوں، یہ شہید وہ لوگ ہیں جو موت کو شکست دے کر کے اللہ اکبر میرے نام پہ قربان ہو کے، میری محبت پہ قربان ہو کے اللہ اکبر ابدی زندگی پا رہے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید بوقت شہادت اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب قیامت کے دن جنت میں شہید سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے شہید تو میری محبت میں اپنے آپ کو کٹایا، تو نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرائے، اپنے وجود کو چھلنی کیا میری محبت میں، بتا مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تجھے تیری خواہش کے مطابق عطا کروں۔ تو شہید عرض کرے گا مولا، کس وقت عرض کرے گا؟ جب جنت میں رہ چکا ہوگا، جنت کے انعام و اکرامات دیکھ چکا ہوگا، جنت کی آسائشیں، جنت کے محلات، جنت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، خوشیاں ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے شہید بتا تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو شہید عرض کرے گا مولا میں تجھ سے یہ بات مانگتا ہوں کہ دوبارہ تیری دنیا ہو اور تیرے دشمن ہو، اور ان دشمنوں سے میں لڑتا ہوا تیرے راستے پہ، تیری محبت پہ کٹا جاؤں اور کٹتا رہوں، بار بار تو بھیجتا رہے اور میں تیرے نام پہ مرتا رہوں، شہادت پاتا رہوں۔ مولا یہی میری خواہش ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جو مزہ، جو لذت مجھے اس وقت آتی ہے مولا وہ جنت میں بھی لذت نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیے کہ شہید جو ہے کتنی راحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو وہ کتنا پیارا ہوگا اور شہید کو اللہ سے کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، کہ وہ بار بار کٹنا اور اپنے وجود کا ریزہ ریزہ ہونا پسند کر رہا ہے۔ تو یہ افواج پاکستان، اللہ اکبر، ان کی جرت و بہادری کو سلام ہے، اور سپاہیوں کو سلام ہے جو میدان عمل میں جرت و بہادری سے نکلتے ہیں اور پتہ ہے کہ اب دشمن بالکل سامنے ہے۔ اللہ اکبر، کہاں وہ گلگت بلتستان، اور وہ کہاں پہاڑیاں، اور وہ کہاں گلیشیر، وہ برفیلے پہاڑ، اللہ اکبر، جن پہ کھڑے ہو کر کے اپنے وطن عزیز کی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں زمین کے ٹکڑے کی حفاظت نہیں بلکہ آپ کی اور میری حفاظت ہے۔ اس ٹکڑے پہ رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کی حفاظت ہے، اور جو انسان اقلیت ہو یا جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، انسانی جانوں کو بچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس ملک کے آئین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کیا جانیں یہ افواج پاکستان اگر نہ ہو
تو ہمیں تو کب کا یہ دشمن طاقتیں اور قوتیں طے نیز کر چکی ہوں، برباد کر چکی ہوں، تباہ کر چکی ہوں۔ کئی ایسی عناصر جو ہمارے وطن کے اندر آ کر کے اس وطن عزیز کے سکون کو پامال کر چکے۔ اللہ اکبر، یہ افواج پاکستان ہے جنہوں نے اللہ اکبر اس وطن کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ افواج پاکستان ہیں تو یاد رکھو پاکستان کی طرف کوئی بیلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص فساد کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ اندازہ فرمائیں کہ جو 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ کب؟ جب فساد کا دور لگا ہوا ہو، جب بدعملی کا دور ہو۔ اب ذرا غور کیجیے اس بات پر کہ اسے تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، اور جب ایک شہید فساد کے دور کو ختم کر رہا ہوگا، اللہ اکبر، کہ میں فساد کو ہی ختم کر دیتا ہوں، تو بتائیے کہ اس کا پھر مقام کیا ہوگا؟ جو فساد کے دور میں سنت کو زندہ کرتا ہے اسے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور جو ایک فوج کا سپہ سالار اور فوجی جوان وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کیوں نہ میں فساد کو ہی ختم کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسا شہید جو ہے وہ انعمت علیہم ہے، اس پر میرا انعام ہوا۔ تو یاد رکھیے یہ شہید ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ جیالے، وہ ہمت والے، وہ فوج کے اللہ اکبر باشعور سپاہی جو وطن عزیز سے محبت رکھتے ہیں اور وطن عزیز کے میں رہنے والے انسانوں سے محبت رکھتے ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور کو پتہ ہے کہ دشمن جو عالمی طاقتیں ہیں وہ میرے ملک کے اندر فساد چاہتی ہے، میں نے اس فساد کو ختم کرنا ہے۔ یہ آپریشن بیان و مرصود سے پہلے آپریشن رد الفساد تھا، اور ایسا فساد کا رد ہوا اللہ اکبر کہ دنیا نے دیکھا کہ ملک سے جو فسادی لوگ تھے ان کا خاتمہ کیا گیا، اور افواج پاکستان کے سر یہ صحرا ہے کہ اس وطن سے انہوں نے فساد کو ختم کیا، اور آج تو الحمدللہ آپریشن بنیان و مرصود کی کامیابی کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی افواج کی طرف نظریں جمائی بیٹھی ہے کہ اگر ہم نے فساد کیا تو پاکستانی فوج جو ہے وہ ہمیں چھوڑے گی نہیں، اس لیے وہ افواج پاکستان کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ جناب آپ بیچ میں آئیں، ہم فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے افواج پاکستان کا کردار، یہ ہے افواج پاکستان کی للکار، یہ ہے افواج پاکستان کی قوت، یہ ہے ہمارے سپہ سالار کی آواز، یہ ہمارے چیف فیلڈ مارشل کی آواز ہے، یہ ہمارے ایئر چیف کی آواز ہے، یہ ہمارے ایئر چیف جو نیول ہے نیوی کے ان کی آواز ہے، یہ ہر فوج کے جوان کی آواز ہے، یہ ہمارے لیڈر، ہمارے چیفز جو ہمیں حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس ڈسپلن نے عالمی قوتوں کو،
قوتوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیا ہے اور ان کی صفوں کو توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر دیا ہے کہ اتنی منظم فوج، اتنا ڈسپلن نظام پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ جتنی بھی فوجیں ہیں دنیا کی وہ ساری ڈرتی ہے ہم مر نہ جائیں، ہم مر نہ جائیں، لیکن یہ فوجی جوان، اللہ اکبر، یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ میں بھی اپنا کردار دکھایا، 71 کی جنگ میں بھی اپنا کردار دکھایا۔ یہ افواج وہ عظیم 100 شہیدوں کے، اللہ اکبر، 100 شہیدوں کے، ان 100 شہیدوں کے جذبات کو دیکھیے جنہوں نے اپنے وجودوں کے ساتھ بم باندھ کے کہا ہم دشمنوں کو ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے، اور انہوں نے لیٹ کے دکھایا اور دشمنوں کے ٹینک تباہ و برباد کر دیے، ان کو مسلح تھے غیر مسلح کر دیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نام پاکستان ہے، ان کی شہادتوں کا نام پاکستان اور افواج پاکستان ہے۔ افواج پاکستان کوئی معمولی سی فوج کا نام نہیں ہے، کوئی ایسے ہی ان کی تعریف نہیں ہے، ایسے ان کی جرأت و بہادری کو سلام نہیں ہے، ان کے کردار کو سلام ہے، ان کی غیرت کو سلام ہے، ان کی للکار کو سلام ہے۔ جو میدان میں سپاہی چلا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ پھر شہادت تو کروا چکا لیکن واپس قدم نہیں اس نے کی، اور پھر یہ بھی اعزاز حاصل ہے دنیا کی ساری فوجوں کے سپاہی آگے ہوتے ہیں، ان کے کمانڈر اور چیف پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری فوج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے کمانڈر آگے ہوتے ہیں اور فوج پیچھے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ دکھا رہی ہے کہ پاکستان سے افواج پاکستان کس قدر محبت رکھتے ہیں اور اس قوم سے کس قدر محبت رکھتے ہیں اور قوم ان سے کس قدر محبت رکھتی ہے۔ یہ ہماری قوم کے ہی جوان ہیں، ہمارے ملک و ملت کے ہی جوان ہیں، اللہ اکبر، یہ ہماری ہی اولادیں ہیں جو آج ہماری محافظ بن کے کھڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ مقام دیکھو کہ جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے، اور وہ شہید جو فساد کو ختم کرتا ہے وہ کس قدر اجر پائے گا۔ تو فرمایا انعمت علیہم، میں نے انہیں انعام دے دیا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہید کے قتل ہوتے ہی زندگی کے سب گناہ معاف ہو جاتے، اللہ، اور جنت میں مقام دکھا دیا جاتا ہے، یہ جناب آپ کا مقام، جنتی ہوا، اور عذاب قبر اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ اس سے بھی محفوظ کر دیا جاتا، اور اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا جنت میں، کہ یہ اللہ کی محبت میں شہید ہوا، وطن کی محبت میں اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اس نے قربانی دی ہے، اللہ کے حکم سے دی ہے، اس لیے اللہ کی محبت میں یہ قربان ہوا ہے، اسے یہ تاج پہنایا گیا، 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور 70 افراد ایسے جو اس کے قرب و جوار میں ہوں گے، جو رشتہ داروں میں ہوں گے، عزیز و قارب اور خاندان کے ہوں گے، یہ کم از کم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے چاہے پھر اسے کون روک سکتا ہے؟ کم از کم 70 افراد کی وہ شفاعت کرے،
ایک شہید۔ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اظہار یکجہتی کی توفیق دے، اور آج پورے ملک کے اندر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس جمعہ المبارک کے خطبہ میں بھی میں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساتھ دائم رکھے اور ہمارے ملک و ملت کی خیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین سنت